اصل میں الومناٹی ہے کیا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا سوچ ہے؟ بیسکلی یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ون ورلڈ آرڈر پر کام کر رہی لائک پاکستان میں کون سی مشہور شخصیات ہیں جو ان کے ساتھ الحاق کرتی ہیں؟ دیکھیں شخصیات تو بہت ساری ہیں، سلیبریٹیز ہماری ہیں. موسٹ ریکگنائز ون از لوئلٹی ٹیسٹ ان کا کیا ہے؟ میرے سننے میں آیا کہ وہ بہت زیادہ جانوں کا صدقہ مانگتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے لیے جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے ناؤز باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک آلریڈی مشہور آدمی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ ان کے ٹریپ کیسے ہو جاتا ہے؟ ان کی طرف کیسے جاتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ کیا اس کو آفر کراتے ہیں؟ کیونکہ پیسے کی حوث، جتنا مرضی انسان مشہور ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، کہتا ہے مزید پیسہ. دنیا میں دو ہی کانسیپٹس ہیں، ایک رحمان اور ایک شیطان، لیکن کبھی کسی نے براہ راست کھلے عام شیطان کی پوجا نہیں کی تھی. آج سے تقریباً 200 سال قبل ایک کمیونٹی جنم لیتی ہے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے خلاف ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، وہ شیطان کا کام ہے اور شیطان کے کام میں لذت ہے. لیکن وہ کمیونٹی آگے جا کر شیطان کی پوجا شروع کرتی ہے، اسے الومناٹی کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جنید صاحب، یہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان لوگوں کی دعوت کے اوپر کافی حد تک آگے پہنچے. آج ہم سنیں گے ان کی کہانی، ان کی زبانی. سر جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حساس ٹاپک کے اوپر مجھے وقت دیا. آپ کی کہانی سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اصل میں الومناٹی ہے کیا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا سوچ ہے؟ بیسکلی یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ون ورلڈ آرڈر پر کام کر رہی لائک شیطان کو خدا کے روپ میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ہر وہ کام جو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، ہر اس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ دس از دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. آپ سے بہت ساری غیر فطری اعمال کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں تو بہت کچھ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اپنی دنیا کے حوالے سے بھی، اور آپ کا دین بھی آپ کا اس میں آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال کا کانسیپٹ جی ہے، دجالی دجال کانسیپٹ. سائن ہے اور پروٹیکشن آف دجال ہے، اس کی فورس پیدا کی جا رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی. ون ورلڈ آرڈر یہی ہے کہ ایک خدا، ایک اچھا، فورس جو دنیا کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی نفی کرنا ہے اور اس فورس کو دنیا کے سامنے ایز اے خدا پریزنٹ کرنا. یہ اس کمیونٹی کا موٹو ہے. آپ کیسے ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا؟ کہ سوشل میڈیا کے تھرو کسی نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کیا؟ یہ کیا سنیریو چلا آپ کی زندگی میں؟ میں خود ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں آیا سوشل میڈیا کے تھرو. دیر واز اے فیس ان مائی لائف کہ میں کچھ فائنینشیل کرائسس میں آیا. میں نے ان کے حوالے سے کچھ ریسرچ کی ہوئی تھی، پڑھا ہوا تھا کہ آپ کو دے پرووائڈ ایوری لگژری آف لائف، پیسہ، گاڑی، بنگلہ جو آپ چاہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. سو میں انسپائرڈ تھا، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، بہت ساری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، کمیونیکیشن ہوئی. لائک 3-4 منتھس میں ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہا. میں نے ان کے بہت ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کی. وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کی حوالے سے ریسرچ بھی کرتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے لیے کیا آگے راستے یہ متعین کرتے ہیں. تو جو میں ان کے حوالے سے پڑھتا گیا، میں ان سے تھوڑا سا دور ہوتا گیا. اینڈ ان 4th منتھ جب میرا ان کے ساتھ کہ ایک اوتھ انہوں نے مجھے دیا کہ جی یو ہیو ٹو میک اے ویڈیو ود دس اوتھ کہ آپ شیطان کو مانیں گے اور واٹس ایور وہ ان کا جو موٹو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. پورا اوتھ کیا تھا وہ؟ بیسکلی وہ یہی تھا کہ جی آپ روشنی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی مزری ساری ختم ہو جائے گی اس میں آ کے، اور کچھ رولز ہیں سرٹن جو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. لائک آپ کسی جانور کو آپ نہیں ہارم کر سکتے، چاہے وہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام. حرام تو ہم آبویسلی نہیں دین میں ہمارے موجود، حلال کو بھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. آپ اپنے شرعی جو رشتے ہیں، لائک آپ کی زوجہ ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی انٹل اینڈ انلیس ان کی پرمیشن نہیں، آپ کو ان کے کلوز نہیں جا سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس اوتھ میں تھیں اور وہ آپ نے اس کو انڈورس کرنا تھا.
to get into the community. اچھا، جب آپ نے پہلی بار رابطہ کیا تو رابطہ کس طریقے سے کیا گیا؟ آپ نے کس طرح ان سے رابطہ کیا؟ اور اس وقت انہوں نے کوئی آپ کو فنانشلی کوئی گفٹ کیا یا کوئی موٹیویشن دی، کوئی لیکچر دیا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 4 منتھ آپ نے گھر گزارے، بالکل. یہ 4 منتھ کے اندر کس طرح کا سنیریو چلتا رہا؟ بیسیکلی وہ میرے مائنڈ کو پڑھ رہے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرح سے ان کے ساتھ انٹریکٹ میں کر رہا ہوں، وہ مجھے کس طرح سے گریب کر سکتے ہیں. انیشلی وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے، جو کہ ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ جی وہ آپ کو دیتے ہیں، وہ نہیں دیں گے انٹل اینڈ انلیس وہ آپ کی لائلٹی چیک نہیں کر لیتے آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے کہ آپ لائل بھی ہیں کہ نہیں. آپ وقت صرف اپنی مطلب پورا کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں، مطلب پورا ہو گیا آپ نکل جائیں گے، تو وہ اس طرح سے وہ نہیں کرتے، وہ آپ کو ہر طرح سے جج کرتے ہیں. تو ان 4 منتھ میں ان کے ساتھ انہی ساری چیزوں پہ ہماری بات چیت چلتی رہی ہے کہ کس طرح سے ہے، کیا ہے میری فائنینشیل کنڈیشنز، کیا ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کس طرح سے میری لائف سٹائل ہے، وہ سارا انہوں نے جج کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اوتھ کی طرف وہ لے کر گئے. کوئی آپ کو مونیٹر کرتے رہے یا کوئی آپ نے کسی سے فزیکلی یہاں پر لاہور میں ملے کسی سے اس معاملے میں؟ نہیں، انیشیل سٹیجز پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ ان کے ساتھ پراپرلی انوالو نہیں ہو جاتے، ان کی کمیونٹی آپ جوائن نہیں کر لیتے، تب تک آپ کی کوئی کسی قسم کی آپ پر وہ چیک نہیں لگاتے. آپ نے لوئلٹی کی بات کی، لوئلٹی ٹیسٹ ان کا کیا ہے؟ میرے سننے میں آیا کہ وہ بہت زیادہ جانوں کا صدقہ مانگتے ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ آپ کے بہت پیارے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، کیونکہ انسان یہی رشتے ہیں جن سے پیار کرتا ہے. وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ان کی کسی ایک بندے کی سیکریفائس، جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو شیطان کے لیے آپ سیکریفائس کر رہے ہیں. شیطان سیکریفائی کیا مطلب؟ ان کا قتل کرنا؟ قتل کرنا ان کو، اچھا، اور ان مطلب کے پھر بلڈ باتھ انہی سے وہ آپ نے لینا ہے. اوہو استغفر اللہ. اور بہت ساری غیر فطری اعمال اور ہیں جو کہ ہمیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کرنے ہیں. کس طرح کے اعمال تاکہ پتہ لگ سکے؟ دیکھیں جی، دین کے حوالے سے بھی وہ ہم سے سیکریفائس بہت سارا مانگتے ہیں. لائک ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلا ہمارے لیے جو سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی طرف وہ لے کر جاتے ہیں. استغفر اللہ. ان کے کچھ چرچز ہیں جہاں آپ کو لے جایا جاتا ہے، اور ونس یو ار اباؤٹ ٹو انٹر دا چرچ تو وہاں پر نعوذ باللہ قرآن پاک کی ایک شبیہ ہوتی ہے جس پر آپ کو پاؤں رکھ کر آگے گزرنا ہوتا ہے. جو ان کا بہت مشہور چرچ ہے وہ کہ ہر شہر کے اندر، ہر ملک شہر میں. میں چرچز موجود ہیں. اچھا، اور پاکستان ہڈن میں بھی ہیں؟ جی، لاہور میں موجود ہیں. پاکستان لاہور میں موجود ہیں ان جی، کے ہڈن چرچز؟ چرچز ہیں جو ان کی جو کمیونٹی میں ان ہیں، صرف انہی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. مطلب کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہیں؟ نہیں، بالکل. یہ تو بڑی خطرناک. ان کے قرآن پاک کی بے حرمتی پاکستان میں سر عام ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے علاوہ وہ کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے؟ غیر فطری بہت سارے اعمال ہیں جو کہ آبویسلی میں نہیں بتا سکتا آن دا کیمرہ. اچھا، ایسا ہے کہ اگر کسی کو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ قتل کر دو، اس نے قتل کر دیا، بیٹے کو کہہ دیا، ماں کو کہہ دیا، کسی کو بھی کہہ دیا، انہوں نے قتل کر دیا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں دینا، اور ایک طرف وہ ایک انسان کو زندہ ماریں. اچھا، وہ قتل کر دیا، اس کے بعد شیورٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کی ممبر بن جائیں گے؟ اس کے بعد بھی شیورٹی نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ سٹیپس ہیں جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں پروف کرنا ہے کہ یو آر لائل ٹو دا کمیونٹی. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ غیر فطری اعمال بھی وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس میں آپ کے دین کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے اور آپ کے رشتوں کی بھی پامالی کی جاتی ہے. اچھا، کوئی ان کا اسپیسیفک لیڈر ہوتا ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، یا ہر دفعہ مطلب کوئی نہ کوئی لیڈ تو کر رہا ہوگا اس گروپ کو؟ دیکھیں جی، ان کے جیسے ہمارے اسلام میں ہمارے علماء حضرات ہیں، وہ ہمیں دین کے حوالے سے چیزوں کو بتاتے ہیں. اسی طرح ان کے بھی نمائندے موجود ہیں جو کہ اپنی اس کمیونٹی کا، اپنے اس ون ورلڈ آرڈر کے حوالے سے جو ان کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے حوالے سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا اصول ہے جس پر آپ نے چلنا ہے. کوئی ایک ممبر سے کنٹرول نہیں کر رہا؟ مطلب نہیں، جیسے انہوں نے ڈفرینٹ ہے. کسی کو خدا بنایا ہوا اپنا؟ نہیں، ڈفرینٹ ہے. خدا ان کا ایک ہی ہے جس کو دجال ہم کہتے ہیں. اچھا، مطلب انویزیبل ہے ان کا جی، خدا، انویزیبل ہیں بالکل. اور اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ وہ حاضر ہوگا، جی اور مسلمانوں کے خلاف جب جنگ ہوگی بالکل. تو ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. جی، وہ دجال کے لیے ہماری تیار کیا جا رہا ہے پوری دنیا کو، ایون ہمارے بچوں کو. ہماری کارٹونز کے ذریعے سے بچے ہمارے معصوم ذہن ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں کو ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے اس
چیز کے لیے کہ جی ایک وقت آئے گا کہ وہ خدا آپ کے سامنے آئے گا, آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, وہ آپ کو لیڈ کرے گا. استغفر اللہ. یعنی کہ کارٹونز کا آپ بات کریں تو بچوں کارٹون سے دور رکھا جائے. آبویسلی بہت سارے کارٹونز اب ایسے آ گئے ہیں جس میں یہ چیزیں پورٹری کی جا رہی ہیں. اچھا, جیسے مسلمانوں کے اندر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جی تو ان کی عبادت کا بھی کوئی طریقہ ہے خاص؟ آبویسلی ان کا بھی ایک طریقہ ہے, وہ چرچ کے اندر ہی جا کر ان کا ایک انہوں نے ایک لایا عمل دیا ہوا کہ جی یہ ہمارا طریقہ ہے جس پہ آپ کو چل کے شیطان کی پوجا کرنی ہے. میرے جہاں تک نالج ہے تو کہا جاتا ہے کہ ستارہ بنایا جاتا ہے, اس کے اندر بیٹھ کے تو کالا علم کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ بلیک میجک سارا یہ دے آر پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. یعنی کہ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں, یہ لوگ شیطان کو یہ پکارتے شیطان کو ہیں. پکارتے ہیں ہر چیز میں. اچھا, کون کون سی مشہور شخصیات دنیا میں ہیں پاکستان کے علاوہ جو اس کمیونٹی کا حصہ ہیں اور وہ کھلا عام یہ بات کہتے ہیں؟ دیکھیں سیلیبریٹیز بہت ساری ہیں, پولیٹیشنز ہیں دنیا بھر کے جو کہ اس کمیونٹی کا حصہ بھی ہیں. وہ اپنی باڈی جیسچرز سے کچھ سائنس وہ کریٹ کرتے ہیں, جس میں ہمارے کچھ سنگرز جو دنیا میں فیمس ہیں. آبویسلی میڈونا کا سب کو پتہ ہے, بیونسے کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ان کمیونٹی کا حصہ ہیں. اسی طرح اور بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں. کیا سائنس ہے ان کے؟ دیکھیں ایک کہ یہ ایک آنکھ کا سائن دیتے ہیں, ایک پیرامڈ کا سائن بناتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ قسم کے ان کے سائنس ہیں جو کہ وہ شو کرتے ہیں کہ جی اس کمیونٹی کا ہم حصہ ہیں. باڈی کے اوپر کوئی اس طرح کا نشان ہوتا ہے؟ ٹیٹوز بھی ان کے ہیں, سنیک کی ایک شکل ہے, ایک کا ڈیولش فیس ہے جو کہ یہ تو بہت عام ہے, تو آج کل ہر بندہ یہ والے ٹیٹوز بنا رہا ہے. جی بالکل, یہ جانے انجانے وہ ٹیٹوز بنوا رہی ہے. ہمارے ینگر جنریشن جن کو اس کمیونٹی کے حوالے سے زیادہ نالج نہیں ہے, اور وہ صرف ایک فیشن آئیکن کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں. کز ہماری سیلیبریٹیز وہ سائن بنا کے اپنی باڈیز پہ کر رہے ہیں, تو وہ دے تھنک کہ یار اٹس سائن آف لائک سم اسٹیٹس. اچھا, ایک آلریڈی مشہور آدمی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی وہ ان کے ٹریپ کیسے ہو جاتا ہے, ان کی طرف کیسے جاتا ہے؟ یہ اس کے علاوہ کیا اس کو آفر کراتے ہیں؟ دیکھیں پیسے کی ہوس, جتنا مرضی انسان مشہور ہو, جتنا مرضی پیسہ, وہ کہتا ہے مزید پیسہ ہے. یہ مشہور لوگوں کو بھی گریب کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے انسپائر آبویسلی ہوتے ہیں. ہماری جنریشن ہے سیلیبریٹی سے انسپائر ہوتے ہیں کہ یار بڑا لیوش لائف اسٹائل جی رہے ہیں. سو وہ ان کو انسپریشن ملتی, وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے کس طرح سے اچیو کیا, اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں وہاں تک تو وہ جانے انجانے پھر ان تک گریب وہ ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جیسے آپ نے کہا, ہر شہر میں ہر جگہ ان کے نمائندے موجود ہیں جی اور چرچز موجود ہیں جی جہاں پہ یہ عمل کیا جاتا ہے. تو ان کی کوئی خاص علامت ہے؟ اور پاکستان میں کون سی مشہور شخصیات ہیں جو ان کے ساتھ الحاق کرتی ہیں؟ دیکھیں شخصیات تو بہت ساری ہیں, سیلیبریٹیز ہماری ہیں. موسٹ ریکگنائز ون از مسٹر وقار زکا, سب اچھا, لیکن جانتے ہیں. وقار زکا نے تو کہا ہے کہ میں نہیں اس جی کا وہ پارٹ. اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, بٹ ہی از اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. ان کے بہت سارے پروگرامس جب وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی کچھ سائنس وہ شو کرتے ہیں, باڈی جیسچرز کچھ شو کرتے ہیں جو اس کمیونٹی والوں کی جو اس کو پورٹری کرتے ہیں. اچھا, لیکن وہ اس نے بہت دفعہ کہا کہ ایک دفعہ جی میں اس طرح کا سائن نہیں کرتا, میں تو ایسے سائن کرتا ہوں, لوگ میرے سائنس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ سائنس ہیں ہی اس کمیونٹی کے. وقار زکا کے علاوہ بھی کوئی جو اپنے آپ کو اللہ اعلان کہتا ہے؟ دنیا میں کئی لوگوں نے اللہ اعلان کہا ہے جی نا ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. جی کوئی پاکستان میں ایسا بندہ جس نے اعلان کیا ہو کہ ہاں میں ہوں اس کمیونٹی کا حصہ؟ بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لوں گا اوبویسلی. جس نے نام باہر چلا گیا ہو پاکستان چھوڑ کے اور اعلان کر دیا ہو کہ میں اس کا پارٹ ہوں, لوگوں کو پتہ ہو. نہیں اعلان نہیں کرتے اوبویسلی. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمارا جو دین ہے وہ اس کو اگر ایک دفعہ وہ اعلان کر دیں گے تو اوبویسلی پھر ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے. اچھا, ان کی کوئی پہچان ہوتی ہوگی, جیسے آپ نے سائنس کے باڈی میں بناتے جی ہیں, اس کے علاوہ ان کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہوگا, یہ تبلیغ بھی کرتے ہوں گے طریقے سے. تبلیغ ان اے سینس یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی گریب کرتے ہیں. ہماری ینگ جنریشن جو ہے آج کل اوبویسلی جن کو نالج نہیں ہوتا وہ ان کا آسان ٹارگیٹ ہوتے ہیں, یہ ان کو گریب کرتے ہیں. پارٹیز ہوتی ہیں, یہ وہاں پر ان کے کچھ جو نمائندے ہیں وہ جاتے ہیں, اس پارٹیز میں سے لوگوں کو وہ گریب کرتے ہیں کہ یار ہوز دا ایزی ٹارگیٹ, وہ اس کو پھر ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اس کے تھرو پھر باقی وہ
اس کمیونٹی کو یعنی grab کہ کرتے ہیں. جو ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں جہاں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، جی اس میں بھی یہ چیزیں چلتی ایک ہیں. آزاد خیال لوگ جو جی اپنا آپ کہتے ہیں، جی ہاں، تو آپ کا مطلب ہے کہ وہاں سے ان کو ٹریپ کر کے وہاں سے بھی کیا دیکھا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر آگے لے کے جایا جی جاتا بالکل ہے. ایسا ہی ہے. ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے. ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جو ہماری جنریشن کا اس کمیونٹی کے حوالے سے کوئی زیادہ نالج نہیں ہوتا، تو ان کو آبویسلی جو بینیفٹس بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، شہرت ہوگی، بنگلہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ سب اس کے لیے جاتے ہیں. کیونکہ مینٹلی وہ مسلمان نہیں رہ گئے ہوتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک ان کی خاص پارٹی ہوتی ہے ایک پورے سال کی بہت بڑی، جس میں سب لوگ ایک کوئی ایول جیسچر جی مونسٹر، ہیلوین پارٹی ہوتی ہے ان کی. اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا پارٹی ہے، اس میں کیا سوچ ہے ان کی؟ بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیولش اٹائر میں جاتے ہیں، اس ایک دن کو وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو اٹائر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے شیطان کی پاور وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اس دن سے اس خاص دن کے دن ہے. اس خاص دن پر، کیونکہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ڈیولش اٹائر میں ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو پاور شیطان کو ملتی ہے، وہ پھر تیار ہوتا ہے دنیا پر حملے کے لیے یا جو بھی دنیا پر رول کرنے کے لیے. اچھا، ڈارک ویب سائٹس جو ہیں کہا جاتا ہے وہ بھی الومناٹیز کا حصہ ہے. جی ڈارک ویب بھی اسی کمیونٹی کا ایک پروجیکٹ جس کو کہنا چاہیے. اس کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. ڈارک ویب ہے، اور بھی یہ جو پورنوگرافی ہے جتنی، بیسکلی وہ اسی چیز کا پارٹ آف دیٹ کمیونٹی کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کریں کہ جی یو کین ڈو اینی تھنگ اینی وے یو وانٹ. یعنی کہ جتنا بھی گند پھیل سکتا ہو، جتنی بھی رب کی مخالفت ہو سکتی جی ہو، جتنی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں الومناٹی از ایکول ٹو نیگیٹیوٹی. خلاف فطرت جو کام ہے جس سے اللہ دے نے آر منع کیا ہے پروموٹنگ. وہ سب الومناٹیز بالکل. کرتے ہیں. اچھا، جیسے ہم نے بات کی شخصیت مشہور، اسی طرح بزنس کمیونٹی بھی کوئی مشہور ہوگی جو اس کا پارٹ ہوگی. دیکھیں ہماری بہت ساری جو کمپنیز ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم حلال پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ان کی پروڈکٹ میں انگریڈینٹس ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے، جو مینٹلی ہمیں وہ مطلب ہمارے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کیمیکل لوچا جس کو کہتے ہیں پیدا کر رہے ہیں کہ جی شیطان کو تیار ماننے کے لیے. وہ کیسے؟ لائک اب ہمیں نہیں پتہ، ہم انجانے میں، لائک آپ چھوٹی سی مثال ہے، اوریو بسکٹ لے لیں، آپ بچوں کا ہے، اچھا، اوریو بسکٹ. آپ اس پر دیکھیں تو الومناٹیز کا سائن بنا ہوا پراپرلی، اینڈ نو بڈی نوز، نو باڈی بادرز کی اس پہ کیا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اوریو بسکٹ حلال نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس پہ وہ آپ کی وہ فگر آ گئی ہے الومناٹیز کی. سو تو دے آر یوزنگ سم تھنگ لائک اس بسکٹ میں کوئی نہ کوئی انگریڈینٹس تو آبویسلی ہوگا. پاکستان میں تو ہے کہ بغیر حلال سٹیکر کے، بغیر حلال پروڈکٹ کے امپورٹ نہیں ہوتی. سر ہر چیز ہو رہی ہے، اینی تھنگ کین پاسبل. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اوریو بسکٹ سے بچوں کو دور رکھیں. اوریو سے ایک رکھیں، چاکلیٹس آپ بہت ساری یوز کریں جس میں کچھ ایسے پروڈکٹس انگریڈینٹس ہیں جو کہ حلال نہیں ہیں اور ہم بچوں کو دے رہے ہیں. چاکلیٹ تو ملک سے بنی ہے نا؟ سر اس میں انگریڈینٹس کچھ ایسے شامل ہیں، ہم جیسے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، ہم خود بھی کھا رہے ہیں وہ چاکلیٹس. اگر آپ دیکھیں تو اس پہ E65 یہ کچھ ایسا ایک ہے انگریڈینٹس جو کہ حلال نہیں ہے، وہ یوز ہو رہا ہے. وہ اس کا مطلب دیٹ ہے از کہ میڈ آف لائک سم پارٹ آف پگ. او تبھی جو ہماری جنریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اور وہ رب سے دور ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ حرام اندر جا رہا ہے، حرام اندر جا رہا جانے انجانے کے اندر. ہے. ہم جانے میں سب کچھ ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، ہم خود بھی کھا رہے ہیں. اکثر امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے کچھ ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہیں، ان کے نیچے یہ لوگو بنا ہوتا ہے ایسے کر کے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا لوگو کسی کمپنی کا لوگو ہے یا پھر یہ اس کو یہ اپنی اس کمیونٹی کمیونٹی کو؟ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ سائن اس کمیونٹی کا. اچھا، یہ سارے پروڈکٹس ان کی ہیں. جی یہ پیرامڈ جو ہے ہمارے بینکنگ سسٹم جتنا ہے یہ سارا الومناٹیز کا اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تبھی بینک سسٹم بند نہیں ہو جی سکتا، سود کے خلاف نظام یہ آپ وہ. جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ شور کر لیں، یو کین ناٹ شٹ ڈاؤن بینکنگ سسٹم ان پاکستان. لیکن ابھی تو آ رہا ہے کہ 10 سال تک سودی نظام ختم ہو جائے گا. جو سر بالکل نہیں ہو سکتا، سود ہے ہی بینک. جو یہ جن کی غلط فہمی کہ جی اسلامک بینکنگ یوز ہو رہا ہے، بینک چل ہی سود پر رہا ہے. آپ کے آپ بڑے پروفٹ بڑے کس چیز پہ لے رہے ہیں؟ علماء دین بھی کہتے ہیں کہ اسلامک بینک حلال ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتے سر ہیں. بینک آپ کو پروفٹ کہاں سے دے رہا ہے؟ سر وہ آپ تو کچھ نہیں کر رہے نا، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے.
بینک کہتا ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر. سر لون دیتے ہیں لوگوں کو, اس پہ وہ مارک اپ لیتے ہیں, وہ آپ کو پروفٹ کے طور پہ جمع کر کے وہ آپ کو دیا جاتا ہے. لیکن اسلامک بینکنگ والے میں لون نہیں دیتے. سر سب جگہ سے ہو رہا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن. یہ تو بڑی تشویشناک باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں. اچھا جتنی بھی پروڈکٹس باہر سے آتی ہیں اکثر ہی جیسے ابھی مسئلہ ہوا تھا فلسطین کا, تو ہم نے اوریو بسکٹ کو کہا کہ آپ نہ لیں, آپ یہ پروڈکٹس نہ لیں. آپ کا کہنا ہے کہ یہودی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جی, فاسٹ فوڈ چین جو ہماری ہے, فیمس فاسٹ فوڈ چین, اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا گیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی کچھ فورسز تھیں جنہوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اچھا یعنی کہ آپ ایک نیا ایشو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ چیزیں یہودی وجہ سے چھوڑ دیں اور کچھ الومناٹی کی وجہ سے چھوڑ دیں, تو ریپلیسمنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ سر ریپلیسمنٹ آپ کچھ بھی نہیں, آپ اپنی جو آرگینک آپ کے سب ہیں, آپ خود جو بنا سکتے ہیں وہ کھائیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ حلال ہے. مسواک شروع کریں, مسواک کر لیں, بہترین ہے, نبی پاک کی سنت ہے وہ. یا پھر وہ منجن بھی ملتے تھے پرانے زمانے میں. سر منجن تو ختم ہو گئے, حالانکہ بہت اچھا تھا ایز کمپیئر ٹو ٹوتھ پیسٹ, بیکاز اگر آپ نے نوٹ کیا ہو وہ منجن تھا اور مسواک تھی, جب وہ کرتے تھے ہمارے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے تھے. اب ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے, پین رہتی ہے مسوڑے میں اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں, وہ یہ ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے ہیں. ویسے اگر آپ کبھی آپ کا گزر ہوا لاہور کے کسی ایسے چرچ سے یا ایسے مقام سے جہاں پہ کمیونٹی عبادت کر رہی ہو؟ نہیں, ابھی تک میرا کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا, کیونکہ میں اس میں اس کمیونٹی کو میں نے پراپرلی جوائن نہیں کیا تھا, اس وجہ سے میں نہیں جا سکا وہاں پر. اگر آپ ان کا اوتھ اٹھا لیتے تو آج تو میں شاید وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور میں یہاں نہ ہوتا. آپ آخری سوال, ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس سے کیا پیغام دیں کہ آپ اس سب سنہریوں سے گزر کے آئے ہیں, کیا پیغام دیں گے کہ اپنی آخرت بچاؤ یا اس گروپ سے بچو یا مذہب سے پیار کرو تو اس سے دور ہو جاؤ گے؟ کیا پیغام ہے آپ کا کہ جس سے یہ لوگ اس سوسائٹی سے بچ جائیں, اس کمیونٹی سے بچ جائیں؟ اوبیسلی دا ایزیسٹ وے آپ اپنے دین کو سمجھیں, دین کو سمجھ لیا آپ آٹومیٹکلی اس کمیونٹی سے دور ہو جائیں گے. دین سے دور رہیں گے, یہ کمیونٹی آپ کو پکڑ لے گی. چلیں سر, جنید صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جب انسان میں لالچ پیدا ہوتی ہے تو وہ رب کی مخالفت کرتا ہے. اس سے لالچ انسان کو حرام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. کبھی بھی اپنے نفس کی لالچ کی خاطر رب سے نہ لڑیں, کیونکہ کل کو دوبارہ ہم نے زندہ ہو کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. جزاک اللہ.